پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک شارٹ نوٹس پر یہاں آئے کیا. میں نے یہ اس لیے آپ کو بتایا. اور اس پریس کانفرنس کا اصلی مدعا جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اس برادری کو، تاجر برادری کو، بزنس فریٹرنیٹی کو، جو بھی یہ چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں انہوں نے جمہوری عمل میں حصہ نہیں لیا، کیونکہ یہ اکثر مصروف رہتے ہیں اپنے کاموں میں، ان کے اوپر ٹائم کی قلت ہوتی ہے. میری اس پریس کانفرنس کا یہی مدعا و مقصد تھا کہ میں اس تمام برادری جو یہ تجارت کے ساتھ وابستہ ہے، جن کے اوپر 1 کروڑ لوگوں کا روزگار ڈپینڈنٹ ہے، اس سب سے اپیل کروں کہ وہ اپنی مصروفیت میں سے تھوڑا ٹائم نکالے اور اس جمہوری عمل میں حصہ لے اور اپنے مستقبل کو سنہرا دیکھنے کے لیے ووٹ ڈالے اس پارٹی کو جو پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم کو جموں کشمیر بچانا ہے تو ہم کو یہاں کا تاجر جو ہے، یہاں کا بزنس مین جو ہے، ہم کو اس کو سپورٹ کرنا ہے. اور یہ کمیونٹی ہے ہماری تاجر کمیونٹی، بزنس فریٹرنیٹی. آپ کی وسادت سے میں اس بزنس فریٹرنیٹی کو، اس تاجر برادری کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک ہو یا ریاست ہو، اس کا سب سے بڑا ستون جو ہوتا ہے ایک انٹرپرینر ہوتا ہے، ایک بزنس مین ہوتا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہمارے گورنمنٹ جابز سکویز ہو گئے ہیں. اگر ہماری ان ایمپلائمنٹ ریٹ کو کم کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے ہمارا بزنس مین، ہمارا انٹرپرینر صحیح ہونا چاہیے، اسٹیبلشڈ ہونا چاہیے. اس میں اس کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. پورے ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں گے تو کروڑوں لوگ جو ہے ایم ایس ایم ای سیکٹر میں کام کرتے ہیں. ایم ایس ایم ای سیکٹر کا مطلب ہے چھوٹا موٹا کاروبار. اسی طرح اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں تو یہاں پر قریباً 1 کروڑ 20-25 لاکھ لوگوں کی آبادی ہے، جس میں تقریباً 4 لاکھ لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ امپلائیز ہیں. اگر ان کی فیملیز کو ہم لے لیں تو یہ قریباً 20 سے 25 لاکھ لوگ وہ ہیں جو ڈپینڈنٹ ہیں گورنمنٹ سیلریز پر. لیکن 1 کروڑ لوگ جو جموں کشمیر میں ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس انٹرپرینرشپ کے ساتھ، اس ایم ایس ایم ای کے ساتھ، اس چھوٹے موٹے بزنس کے ساتھ، چاہے وہ ٹریڈ ہو، چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو، چاہے وہ ہارٹیکلچر ہو، چاہے وہ ٹورزم ہو، انہی چیزوں کے ساتھ ان کی وابستگی ہے. اور وہی سب سے زیادہ امپلائمنٹ جنریشن کرتے ہیں. اگر ہم آج کل کے حالات دیکھیں، بالخصوص 2019 کے بعد اس بزنس فریٹرنیٹی پر، اس تاجر پر اتنا دباؤ ہے کہ اس کا بزنس خستہ حال ہو گیا ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے وابستہ ہو. آپ ٹرانسپورٹرز کی بات لے لیجئے، ایک ڈاؤن ٹراڈن طبقہ ہے. باہر سے ہم نے آؤٹ سورس کی ہے بسیں، لیکن ہم نے اپنے ٹرانسپورٹرز کو اسٹیبلش نہیں کیا ہے. آپ ٹریڈرز کے ساتھ بات کریں، آپ دیکھیے ان کے اوپر ٹیکسز کا کتنا دباؤ ہے اور ان کے اوپر اتنی قدغنیں ہیں کہ ان کی سیل کس حد تک ڈراپ ہو گئی ہے. آپ ہارٹیکلچر والوں کی بات کریں، آپ نے شاید 2-4 دن پہلے ہی سنا ہوگا کہ ان کے فروٹ کا جو کاسٹ پرائز ہے وہ بھی آج ان کو ریئلائز نہیں ہوتا ہے. اگر آپ انڈسٹری کی بات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ساری انڈسٹریل یونٹس جتنے بھی جموں کشمیر میں ہیں میکسیمم اس وقت بند پڑے ہیں، کیونکہ انڈسٹریل پالیسی غلط ہے. اور سب سے بڑی بات، اس بزنس کو، اس انٹرپرائز کو، اس کو چلاتا ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن. آپ اس سے بھی واقف ہے. 2019 کے بعد جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یہاں لینڈنگ کرتے تھے، انہوں نے لینڈنگ میں کتنی کمی کی ہے اور ریکوریز کے لیے کتنے ہارش میجرز اٹھائے ہیں کہ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ اخباروں میں آکشن نوٹسز ہوتی ہے کہ لون ریپے نہیں ہو رہا ہے، باوجود اس کے کہ ایک کشمیری بزنس مین کن حالات میں اس نے اپنا بزنس چلایا ہے. آپ کو 2019 کا ایپیسوڈ یاد ہوگا، آپ کو 2016 کا ایپیسوڈ یاد ہوگا، آپ کو 2014 کا سیلاب یاد ہوگا. انہوں نے ان حالاتوں میں بزنس چلایا ہے، اور اگر وہ اس وقت ٹائم پر بینک کو ریپے نہیں کر سکے،
بجائے اس کی کہ ان کو اور مہلت دی جائے, ان کو سہولیت دی جائے, ان کے اوپر زبردستی ہارش میجرز لگائے گئے ہیں, جن ہارش میجرز کی وجہ سے وہ ریپیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں اور وہ اپنے مکان, اپنے دکان, ان کے آکشن ہو رہا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پورے ہندوستان میں بینکوں کا 11 لاکھ کروڑ قرضہ مودی سرکار نے چند لوگوں کا معاف کیا ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہندوستان کی باقی ریاستوں میں ایسے حالات بھی نہیں تھے جیسے حالات جموں کشمیر میں تھے. اگر ہندوستان کی باقی ریاستوں میں جہاں حالات معمول تھے اور چند لوگوں کو 11 لاکھ کروڑ روپیہ معاف کیا جا سکتا ہے, تو جموں کشمیر کی این پی اے لیول 3000 کروڑ بھی نہیں ہے. ہم نہیں کہتے ہیں کہ ان کو معاف کیا جائے, لیکن مہلت ضرور دی جا سکتی تھی. یہ اس تاجر برادری, اس بزنس فریٹرنیٹی کا حال ہے 2019 کے بعد. میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں. 2002 میں پی ڈی پی کی حکومت بنی. آپ سب کو یاد ہوگا مفتی محمد سعید صاحب 3 سال کے عرصے کے لیے یہاں کے چیف منسٹر بنے. وہ آئے تھے ایک ویژن لے کے. ان کو معلوم تھا کہ ہم سرکاری نوکریاں اتنی زیادہ نہیں دے سکتے ہیں, اور اگر ہم کو یہاں بے روزگاری ختم کرنی ہے تو وہ بے روزگاری ہم ختم صرف اس طریقے سے کر سکتے ہیں جب ہم اس ایم ایس ایم ای پر زور دیں گے. آپ کو معلوم ہوگا کہ آزاد کشمیر, پاکستان آکوپائیڈ کشمیر اور یہاں کے کشمیر کے درمیان راستے کھولے گئے. کیا نام احمد آباد, پونچھ, راولا کوٹ, وہاں سے راستے کھولے گئے. اس کا مدعا کیا تھا؟ اس کا مدعا یہ تھا کہ جو یہاں کا دکاندار جو ٹریڈ کرتا ہے, جو یہاں کا آرٹیزن ہے, جو یہاں کا آرچرڈسٹ ہے, اس کو ایک ایکسٹینڈڈ مارکیٹ ملے آزاد کشمیر کی شکل میں. کیونکہ وہ روڈ جو ہے وہ آل ویدر روڈ ہے. تو پی او کے میں جتنا بھی مال جاتا وہ ہمارے کشمیری انٹرپرنر کے لیے ایک ایکسٹینڈڈ مارکیٹ تھا. اور اسی طرح جو ہمارا پونچھ, رجوری, وہاں کا ٹریڈر ہے, وہاں کا کاروباری ہے, اس کو بھی ایکسٹینڈڈ مارکیٹ ملتا تاکہ وہ اپنے مال کو فروخت کرتا, 4 پیسے کماتا. انٹرپرنر صرف اپنے لیے روزگار نہیں کماتا ہے, انٹرپرنر کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بھی روزگار کماتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو انڈسٹریل پالیسی مفتی محمد سعید صاحب نے انٹروڈیوس کی تھی, اس میں یہاں کا جو بھی مینوفیکچرر تھا اس کو پرائس پریفرنس تو دی ہی گئی تھی, لیکن پرچیز پریفرنس بھی دی گئی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ گورنمنٹ کو اسٹرکٹ انسٹرکشنز تھے, جو بھی آپ کا بجٹ ہے پروکیورمنٹ کا, چاہے 10,000 کروڑ, چاہے 15,000 کروڑ, یہ مال آپ جموں کشمیر کے انڈسٹریلسٹ سے خریدیں گے, آپ پریفرنس اس کو دیں گے. اور اتنا ہی نہیں, اگر ہندوستان کی باقی ریاست سے وہی مال آپ کو سستا پڑتا ہے, آپ کو 25% علاوہ دینے کی اجازت ہے اس لوکل انٹرپرنر کو, چاہے وہ جموں کا ہے, چاہے وہ لداخ کا ہے, چاہے وہ کشمیر کا, مگر لامحال آپ کو انہی سے خریدنا ہے. آپ ہارٹی کلچر کی بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا ایک زبردست اسکیم, مارکیٹ انٹرونشن اسکیم مفتی صاحب نے انٹروڈیوس کی تھی, جس سے ایک بہت بڑا بوسٹ آرچرڈسٹ کو ملا تھا. آپ کو یاد ہوگا مفتی سعید صاحب نے یہ دیکھا کہ یہاں کا جو فروٹ ہے یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, اس کو کیسا انہوں نے ایک مہم چلائی یہاں پر کولڈ سٹورز کھولنے کی, تاکہ یہ کشمیری فروٹ جو ہے سیزن میں بھی ہندوستان کے شہروں میں اویلیبل ہو اور آف سیزن میں بھی اویلیبل ہو. آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کتنے کولڈ سٹورز بنے ہیں اور بن رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا مفتی صاحب نے ایک نیا ریولیوشن اس ہارٹی کلچر سیکٹر میں لایا. انہوں نے ایک ہائی ڈینسٹی ویرائٹی یہاں انٹروڈیوس کی. یہ ہماری ہارٹی کلچر انڈسٹری جو تھی 10,000 کروڑ کی انڈسٹری تھی, لیکن یہ ہائی ڈینسٹی ویرائٹی انٹروڈیوس کرنے کے بعد یہی انڈسٹری آج 30,000 کروڑ کی پہنچ گئی ہے. لیکن اس کا حال آپ دیکھیے آج کے وقت میں, اس کا بھاؤ باہر کتنا گر گیا ہے, کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا کی پالیسی جو انہوں نے باقی ملکوں سے جو فروٹ یہاں آتا ہے اس پر امپورٹ ڈیوٹی ختم کی ہے, اس کی وجہ سے کمپٹیشن کریٹ ہو گیا ہے. اور اس انڈسٹری کو, جس کو مفتی محمد سعید صاحب نے اپنے ویژن سے عروج پر پہنچایا تھا, وہ بھی ختم ہونے والی ہے. آپ ہمارے ٹرانسپورٹرز کا حال
सरकार की तरफ से 5 लाख रुपया दिया जाएगा और बाकी बैंक से फाइनेंस अरेंज किया जाएगा ताकि वो ये नई गाड़ी खरीदे और अपना रोज़गार चलाए। आपको मालूम है 2014 में यहाँ सैलाब आया था और एक वाहिद गवर्नमेंट है, पीडीपी की गवर्नमेंट, 2014 की बात कर रहा हूँ, जब इस जम्मू कश्मीर की बिजनेस फ्रेटर्निटी को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। पहला सपोर्ट उनको ये मिला, जितना भी इंश्योर्ड माल था जो सैलाब में ख़राब हो गया, गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस कंपनीज पर दबाव डाला कि लोगों की जो क्लेम्स है वो टाइम बाउंड मैनर में सेटल की जाए, जिसकी वजह से हमको मौका मिला कि हम अपना बिजनेस कम से कम टाइम में रिवाइव कर सकें।